دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ دیکھو بخاری کی حدیث ہے 7003 نمبر۔ ارے میرے پیارے سن لو، میں نے کیا پوچھا ہے؟ مجھے اپنا مقدمہ بتا دو، مجھے اپنا موقف بتا دو، حدیث قرآن باتیں پیش کرنا، پہلے اپنا موقف بتا دو۔ حدیث سے بتاؤں گا نا اپنا، پہلے تم ایسی بتا دو کہ بھائی ہمارا عقیدہ یہ، ہمارا عقیدہ، حدیث سے باتیں پیش کرنا۔ میں حدیث سے موقف بتا۔ ارے میرے پیارے تم مقدمہ تو بتا دو اپنا مجھے آخر یار۔ مقدمہ یہی ہے، جب ہم مقدمہ بتاتے ہیں نا، مقدمے میں دلیل پیش نہیں کی جاتی ہے، مقدمے میں صرف دعویٰ پیش کیا جاتا ہے۔ تم اپنا مقدمہ بتاؤ، سمجھے، پھر دلیل پیش کی جائیں گی اس پر۔ ہمارا دعویٰ وہی ہے کیا؟ اللہ کے رسول والی۔ نہیں مجھے بتاؤ اپنی زبان میں کہ رفیع بھائی میرا نام ارشاد ہے، میں تمام صحابہ کرام کو جنتی یا جہنمی یا پھر گناہوں کی سزا کاٹ کر ہمیشہ کے لیے جنتی مانتا ہوں، جو بھی ہے وہ کلیئر بتاؤ پہلے تسلی سے۔ میرا دعویٰ جو ہے وہ جو اللہ کے نبی نے جو 10 صحابہ، ارے میرے بھائی پھر کوئی بات، تم جنتی، پوری بات تو سننا ہے آپ، پوری بات سنیں نا۔ تمہیں اپنا مقدمہ بتانے میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جو 10 صحابہ ہیں جو گارنٹی دی ہے وہ، اور باقی جو صحابہ جن کا عمل ملا جلا ہے، اللہ تعالیٰ اگر انہیں سزا دے گا تو وہ اپنے عمل کی سزا کاٹ کے جنت میں جائیں گے ہمیشہ۔ میرے پیارے سنو، مقدمے میں اگر مگر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مقدمہ جو ہوگا تمہارا دعویٰ ہے اس میں اگر مگر مت لگاؤ، ٹھیک ہے؟ اگر مگر کیا؟ اگر مگر نہیں لگانا ہے سنجے جی، یہ بولو تمام صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں تمہارے نبی، بس سیدھا بولو، بس کلیئر، بس۔ تمام نہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے وہ صحابہ جنتی ہیں کنفرم، اور جنہیں گارنٹی نہیں ملی ہے کتنے ہیں وہ؟ 10 صحابہ، بس 10 صحابی ہیں جنہیں بائی نیم گارنٹی دی ہے، بشارت دی ہے، بائی نیم، جنہیں بائی نیم گارنٹی دی ہے، جنہیں نام لے کے گارنٹی دی ہے، ان کا کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اور جس کو مخاطب کر کے جنتی کہا ہو وہ کہاں جائے گا؟ ان کا پھر تو جس کو مخاطب کر کے جنتی کہا ہے نہیں کر دیں گے نہیں، کرنے کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے جیسے کہ حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت طلحہ زبیر تک نام لے کے فرمایا کہ یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ تو ہو گئے نام لے کے، ٹھیک ہے؟ اب ایک یہ بھی ہے، کوئی صحابی رسول اللہ کے رسول سامنے کھڑے تھے، اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی مرد کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے، تو پھر وہ 11ویں ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی 11ویں ہو گئے۔ پھر دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول نے کسی کام کی بشارت دی ہو کہ اس کام کو کرنے والا جنتی ہے، تو وہ بھی پھر اللہ کے رسول کی گارنٹیڈ والی بشارت میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ گارنٹی والی بشارت میں شامل نہیں ہوا، اگر کیوں نہیں ہوا؟ اس میں شرط آ گئی نا۔ ہاں تو میں کہہ تو رہا ہوں، جس نے وہ کام کر دیا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی پھر اللہ کے رسول کی زبان میں گارنٹی جنتی ہوا نا پھر تو۔ جس نے وہ کام کیا، میرے پیارے میں کہہ تو رہا ہوں، اس نے وہ کام کیا ہے یہ بھی ثابت ہے، اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ اس شخص نے وہ کام کیا، ٹھیک ہے؟ اب میں نے وہ بھی پھر ثابت ہوگا نا جنتی۔ میں نے مقدمہ اپنا بتایا ہے کہ باقی جو ہیں صحابہ کرام ان کی سزا کاٹ کے تو جنت میں جائیں گے، جو ان کے عمل ہوں گے اس کے مطابق سزا کاٹ کے جنت میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے مطابق میں آپ کو حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ ایک منٹ جاؤ، سنو، تم نے بولا کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ اپنے عمل کی سزا کاٹ کے جنت میں جائیں گے، جنتی کو چھوڑ کے، جو جنتی کنفرم جنتی ان کو چھوڑ کے، ہاں مطلب جو بھی ہے، تو 10 صحابی، اور وہ بھی بہت سارے صحابہ ہیں 10 کے علاوہ بھی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے نام لے کر موقع پر ان کو جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے ان کو، سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ اب رہے وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے نام لے کر جنت کی بشارت نہیں دی، تو ان کے بارے میں تمہارا کہنا ہے کہ وہ جو ہے اپنے اعمال کی سزا کاٹ کر جو ہے، مطلب وہ اپنے اعمال کی سزا کاٹ کر جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یار سزا تو انسان عمل کی کاٹے گا نا، ٹھیک ہے جی؟ دلیل نہیں چاہیے، دلیل تو ہمیں جب چاہیے جب مختلف مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو تم نے بات بیان کر دی، اب تمہارا مقدمہ شارٹ الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جن صحابہ کو نام لے کر جنت کی گارنٹی دی وہ تو جنتی ہیں پکے، ٹھیک ہے؟ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ہے نا؟ ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے علاوہ جو صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے نام لے کر جنت کی گارنٹی نہیں دی ہے، وہ اپنے عمل کی سزا کاٹ کے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلو جی، ہاں اب اس پر ہمیں دلیل پیش کرو کہ جی، ہاں جی، اور اس میں صحابہ کا ذکر ہونا چاہیے، بالکل صحابہ کا ذکر ہوگا۔ بتاؤ۔
یہ دن بھی دیکھنے پڑ بتانا چاہ رہے رہا ہوں ہیں آپ کو کہ قوم صحابہ کرام کو جہنم میں بھیج رہی ہے. جو بخاری کی حدیث ہے 7003 وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے. 7003. 7003. اچھا ٹھیک ہے. عثمان بن مظعون جو صحابی ہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا, اس کے بعد انہیں ایک بیماری ہو گئی جس میں ان کی وفات ہو گئی. جب ان کی وفات ہو گئی تو انہیں غسل دیا گیا اور ان کے کپڑوں کا کفن دیا گیا. اچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا ابو سعید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پر اللہ کی رحمت ہو, تمہارے متعلق میری شہادت ہے کہ تمہیں اللہ نے عزت بخشی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے؟ اچھا. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں رسول اللہ, پھر اللہ کسے عزت بخشے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک ان کا تعلق ہے تو یہ یقینی چیز موت ان پر آ چکی ہے, اور اللہ کی قسم میں بھی ان کے لیے بھلائی کی امید رکھتا ہوں, اور اللہ کی قسم میں رسول اللہ ہونے کے باوجود مکمل طور پر نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں نے اس کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی کسی کو برات نہیں کروں گی. جو کہہ رہی تھی یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے, انہیں بخش دیا ہے, تو انہوں نے کہا میں اب کسی کے لیے یہ نہیں کہوں گی, یہ اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی ہے, یعنی بخش دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ایک عقیدہ ملا ہمیں کہ ہم کسی کو گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں, اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں. اچھا جی جنت کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے کسی کو. ٹھیک ہے. اب وہ صحابی جو تھے فوت ہوئے تھے, یہی انہی نے اگلے دن خواب دیکھا, اس میں دیکھا کہ عثمان ایک منٹ بریک مارو. تم نے جو حدیث بیان کری ہے ٹھیک ہے جی, اس حدیث میں تم نے جو مجھے بتایا ہے, جو میرے کو سمجھ میں آیا, تم اس سے یہ نتیجہ نکال رہے ہو کہ کسی صحابی کے بارے میں مطلب وہاں پر کسی شخص نے کہا تھا یا کوئی لیڈیز تھی, کوئی خاتون تھی, انہوں نے کہا تھا کوئی خاتون تھی بوڑھی خاتون, تو وہ خاتون تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو جو ہے بخش گئے ہے نا, ان کے لیے مطلب جنت ہوگی. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول نے اس پر انہوں نے منع فرمایا, کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ جنتی ہے نا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جو ہے آج کے بعد کسی کے لیے یہ نہیں بولوں گی کہ یہ جو ہے اس کی مغفرت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, چلو آگے والا حصہ بیان کرو. آگے والا جو حصہ ہے نا اس کا مجھے رنج ہوا. وہ بول رہی ہے نا, میری خاتون بول رہی ہے کہ اس کا مجھے رنج ہوا. رنج کس بات کا ہوا؟ رنج کس بات کا ہوا؟ جو انہوں نے بولا تھا جو جنت کی بشارت دی تھی اللہ نے انہیں بخش دیا, اس بات کا رنج ہوا جو آپ دے رہے ہیں بشارتیں. تو عثمان تو ان کا ذکر کرنی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی بات یقین کے ساتھ معلوم نہیں. میں سو رہی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان کے لیے ایک جاری چشمہ ہے. میں نے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کا نیک عمل ہے. کنفرم ہوا خواب کے ذریعے بھی, تو آپ نے بتایا کہ یہ ان کا نیک عمل کنفرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیسے کنفرم ہوتا ہے سب کو؟ اب ایک حدیث اور سن لو. ٹھیک ہے, اچھا سنو, پہلی چیز یہ سمجھ لینا, سمجھے تم جو بخاری کرتے ہو نا انجو بھائی, تو کیا بخاری شریف کے بارے میں تمہاری تحقیق ہے مکمل طور سے, صحیح طور سے؟ کہ ایسا نہ ہو مطلب وہی کہ جو بھی تم حدیث پیش کرو گے ہے نا, اور جو تم اس سے پس منظر اپنا بیان کر رہے ہو, یہی پس منظر یا یہی عقیدہ جو تم بتا رہے ہو, کیا یہ سلف صالحین میں سے کسی بڑے محدثین نے بیان کیا, یا صرف تم نے ہی جو ہے مرزا کی تقلید میں یہ عقیدہ نکالا ہے؟ یہ تو حدیث چیخ کے کہہ رہی ہے. ایسا ہے نا, حدیث چیخ کر تو بہت کچھ کہتی ہے, لیکن جو چیخ کر کہتی ہیں کئی بار مانا اس کا الٹا بھی ہوتا ہے. اس کا الٹا مانا, حدیث کا الٹا مانا کیسے ہوگا؟ الٹا مانا ہوتا ہے, کئی جگہ ہوتا ہے. آؤ ذرا میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. دوسری حدیث سننا نہیں, تو ایسا سنو, ایک حدیث تم نے بتا دی نا, وہ حدیث ہم نے سن لی. ٹھیک ہے, اس حدیث میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کسی خاتون نے جو صحابیہ تھی, انہوں نے ایک صحابی کے بارے میں بولا کہ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے, تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ ایسا مت کہا کرو, تمہیں نہیں پتا, تمہیں کیسے علم ہوا. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہی خاتون اگلے دن خواب دیکھتی ہیں کہ ان کے لیے جنت میں تم نے کیا بتایا, نہر کا چشمہ جاری ہوا ہے نا, ایسے کچھ تھا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, میرے کو یہ بتا دو. جو اگلی اس سے ہمیں عقیدہ کیا مل رہا ہے نا, نہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, میرے کو یہ بتاؤ پہلے. عقیدہ کیا مل رہا ہے, اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے, یہ سلف صالحین ہمارے جو ائمہ محدثین ہیں وہ کریں گے, فیصلہ تم نہیں کرو گے اس کا.
उसका ये नेक अमल है, ठीक है। हाँ ठीक है, उन जो सहाबा इंतकाल कर गए थे उनका ये नेक अमल है, ठीक है। चश्मा नहर का, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये किसने बोला नेक अमल है, किसने बोला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह। तो यहाँ से तो ये साबित होगा कि अल्लाह के रसूल ने खुद उनके जन्नती होने की खबर की तायीद कर दी, यानी उसकी वेरिफिकेशन कर दी, हाँ ये बिल्कुल जन्नती है। तो अल्लाह के रसूल ने खुद वेरिफिकेशन कर दी, ठीक है। क्यों वेरिफिकेशन तो करी? बात ही खत्म फिर। ख्वाब के जरिए उन्होंने ख्वाब जो देखा उसके जरिए अच्छा, वेरिफिकेशन कर दी, ठीक है? ख्वाब देखा किसने था? अल्लाह के रसूल ने कि उन खातून ने देखा उस था? खातून ने, हाँ उन ठीक है, खातून ने, वो जो खातून ने ख्वाब देखा। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या मेरे को बताओ, क्या गैर नबी का ख्वाब जो होता है क्या ये वही के दर्जे में शामिल होता है? ये वही के दर्जे में शामिल नहीं होता, लेकिन नहीं होता आप ना? सल्लल्लाहु अलैहि ठीक है। वसल्लम जिसकी तस्दीक कर दें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह के रसूल ने उनके ख्वाब की तस्दीक फरमाई, ठीक है। और यहाँ से हमें ये सबक मिल गया, ये हमें खबर, ये हमें यकीन मिल गया कि वो जो सहाबी थे जिनके बारे में वो खातून सहाबिया ये कह रही थी कि इनकी मगफिरत हो गई है, वो वाकई में मगफिरत उनकी हो गई, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उन्हें कहा था कि तुम्हें कैसे इल्म हुआ इस, अब तुम यहाँ पर, हाँ सुनो ठीक है, समझे? तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा है कि तुम्हें किसने बताया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं ले रहा है कि माशाअल्लाह वो जहन्नमी है, समझे? इसका मतलब मैं ये नहीं ले रहा हूँ, इसका मतलब ये मैं ले ही नहीं रहा हूँ। इसका मतलब क्या ले रहा हूँ मैं, ये तो आपने सुना ही नहीं है। हाँ बताओ बताओ, अब बताओ। इसका मतलब मैं ये ले रहा हूँ कि आप जो हर सहाबा को जन्नत की गारंटी दे रहे हैं, ये चीज गलत है। ऐसे सहाबा नहीं करते थे। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे सहाबा मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो भी, अच्छा चलो ठीक है, इस हदीस से तो साफ ये निकल रहा ना। चलो उन्होंने गारंटी दी, चलो ठीक है, आपने मना कर दिया। चलो ठीक है। नहीं तो अल्लाह के रसूल ने, एक मिनट जाओ, अल्लाह के रसूल ने मना इस माने में नहीं किया था कि जन्नत ही नहीं है। अल्लाह के रसूल ने उनके लिए कहा था कि तुम्हें किसने खबर दी थी, तुम्हें कैसे इल्म हो गया? वो इस माना में किया कि तुम्हें किसने बता दिया? हाँ बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे, तो यहाँ पर तो ये बात निकल के आ रही है ना कि किसी गैर नबी ने ऐसी चीज का दावा किया जो उसके लिए मुमकिन नहीं है, और अल्लाह के रसूल ने उसको मना फरमाया कि तुम्हारे लिए ये चीज मुमकिन नहीं है, तुम ऐसा मत सोचा करो, ठीक है। फिर अगले दिन ख्वाब देख रही हैं कि वो जन्नत में चले गए, फिर ख्वाब को उन्होंने अल्लाह के रसूल को बयान किया और अल्लाह के रसूल ने उस ख्वाब की तस्दीक फरमाई। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि किसी गैर नबी को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने पास से, यानी अपने पास से वो किसी को जन्नती या जहन्नमी बोल सके बगैर कुरान और हदीस की गवाही की। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो आप कैसे बोल रहे हैं? किसको? सब सहाबा नबी, हर सहाबी नबी को आप कैसे बोल रहे हैं? आपके पास क्या दलील है? हाँ सुन तो लो भाई जी, सुनो। अब ये इतनी बड़ी दलील है यार, तुम्हारी दलील सुन तो ली ना मैंने, और उस पर तुमने जो बात बताई वो मैंने क्लियर भी कर ली, वो तुम मान भी रहे हो, ऐसा तो नहीं कोई इख्तिलाफ बाकी रह गया? ठीक है, कुछ नहीं है। अगर कोई इख्तिलाफ बाकी है तो वो बयान कर दो। इख्तिलाफ ये बाकी है, आप जो कह रहे हैं आप अजाब का, वो अजाब की भी हदीस बयान कर देता हूँ मैं आपको। एक मिनट भाई जी, अजाब की यहाँ पर बात ही नहीं हुई है कोई, इसमें नहीं, इसमें तो मैं आपको आपकी इस्लाह इसलिए कर रहा हूँ कि आप हर शादी की गारंटी दे रहे हैं, तो इसलिए इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, शादी की गारंटी हम दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अजाब नहीं हो सकता, तो अजाब की भी हदीस बयान कर देता हूँ। चलो ठीक है, बयान करो, चलो ठीक है। ये बुखारी की 216 नंबर हदीस है, बुखारी की 216, ठीक है। हाँ अबे यार, जरा होल्ड करना तुम्हारा फोन, भाई यार क्या मुसीबत है ये। हाँ बोलो। देखो ये हदीस है 216 नंबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मदीना या मक्के के एक बाग में तशरीफ ले गए। अच्छा ठीक है। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों की आवाज सुनी जिन्हें उनकी कब्रों में अजाब किया जा रहा था। अच्छा ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पर अजाब हो रहा है और किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बात यह है कि एक शख्स उनमें से पेशाब की छींटों से नहीं बचने का एहतमाम नहीं करता था। ठीक है। और दूसरा शख्स चुगलखोरी किया करता था। ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक डाली मंगवाई और उसको तोड़कर दो टुकड़े किया और उनमें से एक टुकड़ा हर एक की कब्र पर रख दिया। ठीक है। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए कि जब तक ये डालियां खुश्क हों शायद उस वक्त तक उन पर अजाब कम हो जाए। ठीक है। अभी इस हदीस से आपको क्या समझ आया? तुम बताओ क्या समझ में आया और तुमने क्या समझा इसका, फिर हम बताएंगे। वो मुसलमान थे, अच्छा, या गैर मुस्लिम थे, सहाबा थे,
या कोई और थे? कौन थे जो जिन्हें अजाब हो रहा था? देखो तुम इस पर अपना अकीदा बता रहे हो, तुम इस पर मुझे अपना अकीदा बताओ, वो क्या थे, कौन थे? भाई मेरे ऊपर वही तो नाजिल नहीं हुई ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमल कर रहे हैं उससे आपको पता नहीं लग रहा क्या? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल जो कर रहे हैं और जो उनका गुनाह बता रहे हैं, कोई बड़ा गुनाह नहीं है, ये गुनाह है, अच्छा। इसकी वजह से अजाब हो रहा है। तो आपने जो टहनी लगाई है उसकी वजह से अजाब कम हो जाएगा। ठीक है। तो किसी काफिर के लिए तो आप करेंगे नहीं, ठीक है, तो ना उनका अजाब कम होगा। ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, मुसलमान थे और सहाबा थे, मुनाफिक तो थे नहीं ना काफिर थे। जो तुमने कहा कि जाहिर सी बात है सहाबा थे। जी, अच्छा जी, मुसलमान थे, नहीं देखो, मुसलमान होना एक अलग चीज है, सहाबा होना एक अलग चीज है। ठीक है ना। तो वो जो कब्रें थी जी, जिन कब्रों पर उस हदीस में जिक्र है कि उन पर अजाब हो रहा था पेशाब की छींटों से और चुगलखोरी की वजह से, है ना जी, उस पर अल्लाह के रसूल ने जो है एक तर शाख तोड़कर जो है उन दोनों कब्रों पर डाल दी। ठीक है जी। और फरमाया कि जब तक ये तर शाख अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी उम्मीद है कि इनके अजाब में तखफीफ होगी। जी, ठीक है, ये ना। हाँ जी, तो वो जो कब्रें थी, अब क्योंकि हदीस तुमने पेश करी है, तो वो कब्रें किसकी थी जरा ये मुझे बता दो। इससे आपको पता नहीं चल रहा किसकी थी? नहीं, मेरे को तो भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरे को पता चल रहा है, क्या नहीं पता चल रहा है उसको छोड़ दो, तुम इससे क्या नहीं निकल रहे हो, मेरे को वो बताओ। मैं तो ये रीजन निकाल रहा हूँ कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जमाने में हैं तो उनसे पहले कब्रें बनी हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से नहीं गए, मौजूद हैं, तो कब्रें पहले की मौजूद हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि वो सहाबा हैं, मुसलमान हैं। जाहिर सी बात, तुम इसका नतीजा आखिर कैसे निकाल रहे हो वो मैं समझना चाहता हूँ, तुमने कैसे मैं उसका नतीजा अभी मैंने बताया, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और वो फौत हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। अब आप अगर नहीं मौजूद होते तो बात आप कह सकते थे कि भी बाद में मुसलमान होंगे। ठीक है जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही मुसलमान होकर फौत हो चुके हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के जाहिर सी बात है वो सहाबा होंगे या मुसलमान होंगे, तो उन पर अजाब हो रहा है, तो आप कैसे गारंटी दे सकते हैं सबको? चलो ठीक है, तो ये बताओ मुझे, वो कब्रें जो थी वो सहाबा की थी, ये बात तुम्हें कंफर्म है? ये बात बताओ। फिर वही बात है, नहीं मुझे बता दो ना प्यारे। देखो देखो, मेरा सीधा उसूल है, या तो तुम मुझे समझा दो या तो मैं तुम्हें समझा दूं। अब तुम मुझे समझा दो कि वो कब्रें सहाबा की थी, तब इस पर आगे बात चले। जाहिर सी बात नहीं है, इसका सबूत चाहिए, सबूत इसका, जाहिर सी बात नहीं है। अब इस हदीस से ये पता चल रहा है कि वो काफिर की नहीं। मेरे प्यारे, पता चलने को छोड़ दो, पता चलने को तो पता नहीं बहुत कुछ पता चल रहा है, पता चलने को तो ये भी पता चल रहा है कि वो अल्लाह के रसूल के ऐलान नबूवत से पहले फौत हो चुके होंगे, क्या पता। तो ऐलान नबूवत से पहले फौत हो चुके हैं तो फिर वो मुसलमान ही नहीं है। किसने बोला तुमसे मुसलमान नहीं है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान नहीं लाए फिर। ओ चाचा, ऐलान नबूवत से पहले, ऐलान नबूवत से पहले अगर कोई अहले ईमान फौत हुआ है तो वो मोमिनों में ही गिना जाता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या? वो मोमिनों में गिना जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया ना, फिर वो ईमान लाया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अबे ऐलान नबूवत से पहले फौत होगा तो ईमान कैसे लाएगा? तो उस पर अजाब होगा। फिर वही बात है यार। अरे भाई तुम होशो आवाज में हो बने कि नहीं हो? मैं बिल्कुल होशो आवाज में हूँ। मेरे को ये बताओ, ऐलान नबूवत से पहले कोई इंसान ऐसा फौत हुआ जो अल्लाह की वहदानियत का कायल था, तो वो सहाबी कैसे हो गया? उसको तुम क्या कहोगे? उसको मोमिन कहोगे ना? उसको बिल्कुल मोमिन, उसको मोमिन कह सकते हो, लेकिन उसको सहाबी नहीं कह सकते हो। अच्छा, तो जो हजरत खदीजा आया ऐलान नबूवत से पहले ही वो ईमान लिए हैं, तो वो अच्छा, ऐलान नबूवत से पहले ईमान लाई है वो? हाँ, ऐलान नबूवत से पहले ही। होश में हो तुम? ऐलान तो किया नहीं आपसे। अच्छा, जब ऐलान नहीं किया तो फिर ईमान कैसे लिया भाई? उन्होंने तस्दीक की ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तस्दीक कब की थी? जब वही का सिलसिला शुरू हुआ, जब भी तस्दीक किया ना। हाँ, तो वही का सिलसिला शुरू हुआ है, तब आपने ऐलान नहीं किया। शुरू होता है ऐलान नबूवत से पहले के ऐलान नबूवत के बाद? ऐलान नबूवत, जो ऐलान नबूवत होगा तो मेरे को ये बताओ, अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबूवत किस उम्र में फरमाया था? किस उम्र में फरमाया आप बता दें, मुझे नहीं पता है। 40 साल। और अक्सर अंबिया के बारे में यही रिवायत मिलती है कि तमाम अंबिया ने 40 साल की उम्र में ही ऐलान नबूवत फरमाया है। ठीक है, और सैयदा खदीजा के ताल्लुक से जो बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल जब गार में गए थे, गार से जब आप आए पसीना पसीना हो रखे थे, तो उस वक्त सैयदा खदीजा ने आपकी तस्दीक फरमाई। तो यहाँ तो ऐलान नबूवत हो चुका ना भाई, हुजूर पर वही का सिलसिला जारी हो गया ना, वही जली का ऐलान नबूवत आपने शुरू हो गया मेरे भाई। ऐलान नबूवत क्या होता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे पास एक फरिश्ता आता है,
وہ مجھ پر ٹھیک ہے۔ وہ مجھے وہی پڑھنے کا حکم دیتا ہے. تو یہاں تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہاں جی مجھ پر ایک فرشتہ آتا ہے وہ مجھے وہی پڑھنے کا حکم دیتا ہے. تو یہاں تو اعلان نبوت یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے نا. اور تم کہہ رہے ہو کہ سیدہ خدیجہ نے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور پر ایمان لے آئی تھی. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ آخر اعلان مرزا نبوت کے آپ صلی پیدا اللہ ہونے علیہ سے وسلم پہلے سنو کیا ہے تو کیسے کیا، کس طریقے سے کیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اعلان نبوت کا کیا ہے، اعلان کیا یہی ہے نا۔ بات تو تمہیں سمجھنے والی تم سمجھ نہیں پا رہے ہو. اعلان نبوت سے پہلے اگر کوئی شخص اس دنیا سے اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو کے چلا جائے گا وہ اہل ایمان ہو سکتا ہے لیکن وہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے. پھر اللہ کے رسول کے اعلان نبوت کے بعد اگر کوئی مومن اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر ہوگا، سمجھے. لیکن اعلان نبوت سے پہلے اگر وہ دین ابراہیمی پر تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا اور دنیا سے چلا گیا تو وہ جنتی ہے، سمجھے. اپنے اعمال کی طرح جو بھی ہوگی اس کی، سمجھے، وہ اپنے اعمال کی طرح. ارے اعلان نبوت سے پہلے کے مسلمان مان رہے ہیں؟ نہیں، میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں نا یہ کون تھے آخر. اچھا میں تو حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوں، حدیث میں تو یہ ذکر نہیں ہے. حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ صحابی تھے جن کی خبریں تھیں؟ حدیث میں تو یہ ذکر ہے نا کہ ان پہ عذاب ہو رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے عذاب ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا. تو دیکھو جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں ایک بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ وہ ایمان والے تھے، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، بھلے ہی وہ دین ابراہیمی کے ہوں چاہے وہ دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں. لیکن اس میں یہ ثابت نہیں ہو رہا نا کہ وہ اللہ کے رسول پر ہی ایمان لا کر فوت ہوئے تھے. اس میں یہ ثابت نہیں ہو رہا. ہاں ثابت کہاں ہو رہا ہے بتا دو مجھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کی تفسیر کے لیے مقررہ کر رہے ہیں؟ میرے بھائی اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہے نا بھائی. کسی بھی مومن کو عذاب ہوگا تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی نا، چاہے وہ مومن پرانے زمانے کا ہو یعنی اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے کے بعد کا ہو. مومن تھا نا، مومن تھا بالکل، لیکن اس میں صحابی کہاں سے نکال لیا؟ اچھا صحابہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہا، میں ابھی تم سے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں یہ کنفرم کیسے ہوگا کہ وہ صحابی تھے یا قدیم زمانے کے مومن تھے جو دین ابراہیمی پر کے تھے. اس میں تو یہ کنفرم نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ہاں کنفرم نہیں ہو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ اس حدیث سے جو تم نتیجہ نکال رہے ہو اس کی صراحت اس حدیث میں دور دور تک نہیں ہے، مائکروسکوپ لے کر ڈھونڈو گے تب بھی نہیں ملے گی. اس میں صراحت نہیں ہے حدیث، بالکل نہیں صراحت ہے نہیں نا. اب جیسے کہ صراحت ہوں تمہیں، جیسے کہ وہ حدیث پاک ہے ان ابی و ابا فی النار، مسلم شریف میں کتاب الایمان میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا فی النار. پھر وہ جو شخص تھے وہ جان لگا آقا علیہ السلام آپ بلائے کہا ادھر آؤ، کہا میرا اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں. اب اس میں لفظ ابی آیا ان ابی و ابا فی النار، لیکن اس میں صراحت ثابت نہیں ہو رہی کہ اس میں لفظ ابا جو اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے وہ اپنے والد کے لیے کیا ہے یا اپنے چچا کے لیے کیا ہے. تو یہاں پر صراحت ثابت نہیں ہو رہی ہے نا. اب کوئی جاہل کا بچہ اس حدیث سے نتیجہ نکالے گا. یہ الفاظ آتے ہیں نا یہ چچا کے لیے بھی بولے جاتے ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، ہاں چچا کے لیے بولے جاتے ہیں اور استادوں کے لیے بھی بولے جاتے ہیں، باپ کے لیے بھی بولے جاتے ہیں، چچا کے لیے بھی بولے جاتے ہیں. پھر تو اس میں باپ کی صراحت ہم ثابت نہیں کر سکتے نا بھائی، جب تک کوئی ثبوت نہ مل جائے پکا. نہیں کر سکتے، لیکن چچا کے لیے ہو جاتے ہیں نا ثابت. ہاں نہیں چچا ایسا نہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ چچا کے لیے بولے ہیں کہ باپ کے لیے بولے ہیں. لازم چچا کے لیے آئے گا، صراحت نہیں ہے لیکن چچا کے لیے مطلب آئے گا نا اس کا. نہیں میرے پیارے آئے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو انسان بیان کر رہا ہے اس کے والد کا اس کے چچا کا کیا معاملہ ہے. اب جیسے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کے جو والدین کریم ہیں ہم تو انہیں پکا جنتی مانتے ہیں کہ وہ موحد تھے، انہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، وہ ہمیشہ اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے. بس یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا ظاہری زمانہ نہیں پایا اعلان نبوت کا، بس. اس کے علاوہ وہ مومن ہیں اور ہم انہیں ولی مانتے ہیں، سمجھے، بہت بڑے اللہ کے نیک پرہیزگار بندے تھے وہ، بس یہ ہم مانتے ہیں ان کے بارے میں. تو لفظ ابا سے والد کی صراحت ثابت نہیں ہوتی ہے، اس بات کو پہلے سمجھو. اب یہاں کیا ہوگا، اب یہاں پر ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ بھائی محدثین نے اس کے اوپر کیا رائے قائم کی ہے اور انہوں نے اس کے اوپر کیا دلائل جو ہے قائم کیے ہیں. یہ تھوڑی نا کہ اپنے پاس سے ابا سے مراد چچا لے لیں گے یا تاؤ لے لیں گے یا ماما لے لیں گے یا استاد لے لیں گے، ایسا نہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس سے کچھ بھی لے لوگ دیا. اپنے پاس سے کچھ نہیں لیں گے، بالکل اپنے پاس سے کچھ نہیں لے رہے. لیکن دیکھو سمجھنے والی بات، اب میں تمہیں بتا رہا ہوں سمجھنے والی بات جو حقیقت ہے سمجھنے والی، سمجھے، یہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے. اس کو اگر تم نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ غلط فہمی تمہاری دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب میں تمہیں چند باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، بحث ہماری ختم. ٹھیک ہے نا جی، بحث تو اس پہ باقی ہے نا. مسلم کی 7003 نمبر حدیث ہے 7003. ہاں تو اس کے تعلق سے تم نے یہ والی حدیث پیش کری ہے اور اس حدیث میں صراحت ثابت نہیں ہو رہی ہے. کس نے یہ دے دی نا، آپ کو کس نے گارنٹی دے دی، آپ کو کس نے بتا دیا کہ یہ سب جنتی ہیں؟
اچھا اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں. چلو آپ ٹھیک ہے, کو کس نے بتا دیا؟ چلو میں تمہیں ایک ایسی بات پیش کرتا ہوں جس پر تم بھی راضی ہو جاؤ گے. دیکھو میں تو مسئلہ وہاں اٹھا رہا ہوں نا کہ آپ میں تمہیں وہی تو بتا رہا ہوں نا میرے پیارے, میں تمہیں وہی تو بتا رہا ہوں یار, سن لو. دیکھو یہ بھی مرزا کے اسی بیان میں جو میں نے تم کو بھیجا تھا اسی میں موجود ہے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, ٹھیک ہے, وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جنت میں جائے گا, عمل کے مطابق جائے گا نا. میرے پیارے سن تو لو یار, سن تو لو میرے, سن تو تسلی سن لو. دیکھو سنو, ایک چیز پہلے یہ سمجھ لو کہ مومنوں کا کام کیا ہے. مومنوں کا کام ہوتا ہے مومن کے عیب پر پردہ ڈالنا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو مانتے ہو تم, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے یہ چیزیں جو ہے منقول ہے کہ اگر تم مومنوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیب پر پردہ ڈالے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس قوم کا بیڑا غرق ہو, ان جہنمی قوم کا جو معاذ اللہ صحابہ کرام کو معاذ اللہ جہنمی ثابت کرنے میں تلی ہوئی ہے. اب سن لو عقیدہ کیا ہوتا ہے. عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں, وہ اپنے پرانے دین پر قائم تھے, پھر اس دین سے نکل کر وہ اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ کر ایمان لائے. ان کے جیسے بھی عمل تھے, ٹھیک ہے, ان عمل پر ہمیں کمنٹ کرنے کی آخر کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے وہ ایمان لا چکے. اور ایمان لانے کے بعد یہ بات تو کم سے کم کنفرم ہے کہ جو بھی انسان اللہ پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوا ہے, ٹھیک ہے, دھیان رکھنا چیز کو. اب اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف صحابہ کے لیے, آج کے ٹچے مچے اس مسلمان کے لیے جو شراب بھی پیتا ہے, سمجھے, جس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے, اس میں سب مسلمان شامل ہے. جو بھی انسان اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا, اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا, وہ اپنے عمل کی سزا کاٹ کے ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. یہ بات تو مانتے ہو؟ یہ بات مانتے ہو نا؟ ٹھیک ہے. اور جو میں نے بولی ہے کہ ہر مسلمان وہ کتنا گنہگار ہو وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کے جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے, سن تو لو, صبر کرو. اب یہ بتاتے ہیں جھگڑا کہاں شروع ہو رہا ہے ہمارا, وہ تمہیں سمجھ میں آئے. دیکھو تو ہر انسان جو ہے اپنے عمل کی سزا کاٹ کر جنت میں جائے گا. تو اس سے ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان جنتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بات پھر غلط ثابت کہاں ہو رہی ہے, میرے کو یہ بتا دو. غلط ثابت یہاں ہو رہی ہے, اس حدیث کی روح سے ثابت ہو رہی ہے کہ آپ کنفرم جنتی کیوں کہہ سکتے ہیں سب کو. آپ کیوں میرے پیارے, اچھا چلو ٹھیک ہے, ابھی میں نے تمہیں کیا بولا, میں کہاں آگے بڑھ رہا ہوں بھائی, میں تو خود کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اپنے عمل کی. ارے میرے پیارے, اچھا چلو ایک بات آؤ, میں جیسے کہ میں نے تمہیں بتایا کہ کوئی بھی ایمان والا فوت ہوا, وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا, اپنے عمل کی سزا کاٹ کے وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے میرے بھائی, یہ بات ہم بھی مانتے ہیں, بالکل درست بات ہے, مانتے ہو, بالکل مانتے ہیں, لیکن ہم گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ صبر کرو, آپ تو گارنٹی دے رہے ہیں نا. ارے میرے بھائی, گارنٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے کو یہ بتاؤ. گارنٹی یہ دے رہے ہیں ہر صحابی نبی جنتی, آپ یہ گارنٹی دے رہے ہیں. اچھا جی, تو میرے بھائی اللہ کا نبی منع کر رہا ہے, اس حدیث کے مطابق میرے بھائی صاحب تمہاری کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ, اچھا چلو ٹھیک ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, چھوٹی سی بات, 7003 میں ثابت ہو رہا کہ تمہیں کس نے خبر دے دی. تو بھیا اللہ کے رسول نے ان کو بتانے کے لیے منع کیا ہے نا. کہہ رہے ہیں, ہاں ہم ایسے کہہ رہے ہیں. اب میری سن لو, دیکھو یہ دیکھو بخاری کی حدیث, تم نے سن تو تمہیں کس نے خبر دے دی. ابے چچا, میں نے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ اچھا سن لو نا, آپ کو خبر کس نے دی ہے؟ سن تو لو یار, تم لوگ یار بڑبڑ کرتے ہو, نشے کیا بھنگ پی گیا تو بالکل. تو آپ بھی تو گڑبڑ کر رہے ہیں, اصل مسئلہ بتاؤ نا. میں اصل مسئلے پر تو تمہیں بتا رہا ہوں نا. میں نے تمہیں کیا بولا, دیکھو میری کسی بات سے اگر تمہیں اتفاق ہو تو ہی ہاں بولنا, ورنہ نہ بول دینا. پہلی بات, ٹھیک ہے, میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر مومن, ہر ایمان والا اگر ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہے تو اپنے عمل کی سزا کاٹ کے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا, ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے, کیا نام ہے, اور جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. ٹھیک ہے, کنفرم بات, ٹھیک ہے. اچھا چلو, اب یہ بات کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ اپنے عمل کی سزا کاٹنے تک ہی صرف جہنم میں رہیں گے. ٹھیک ہے, چلو ہولڈ کرنا. کیا ہوا؟ ہاں, ارے وہ پتہ نہیں کسی کا کال آیا تھا, بیچ میں کٹ گیا. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف مومن ہے جو اپنے اعمال کی سزا کاٹ کے ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے. تو یہ جو میں بول رہا ہوں, رک جاؤ نا یار, تو یہ جو میں بول رہا ہوں جو کہ اپنے اعمال کی, یہ تو چیز تو میں نے بول دی نا, پھر تم مجھے دوہرا کیوں رہے ہو؟ اپنے عمل کی طرح, ہاں ٹھیک ہے چلو, اپنے عمل کی طرح کاٹ کے پھر اللہ کے رسول کی شفاعت کبریٰ کے ذریعے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے. اس بات کو تم مانتے ہو؟ بالکل مانتے ہو. اچھا, اس میں کوئی شک و شبہ تو نہیں تمہارے دل میں؟
اس میں سب کو صبح کیا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی عمل کی سزا کاٹ کر میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیثوں ثابت ہے. ہاں وہ اپنی عمل کی سزا کاٹ کر جنت میں جائے گا ہمیشہ کے لیے. ہاں بالکل. تو ہم نہیں مانتے، ہمارا بھی یہ ہے. مطلب ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ موجود ہو؟ نہ. اچھا کہیں کل کو تم اپنا بیان بدل دو، ایسا تو نہیں. میں آپ کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا. میرے پیارے میں صحابہ کی نہیں، میں تمام اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں، A to Z. تمام اہل ایمان کی بات کر رہے ہیں، اس میں صحابہ بھی شامل ہیں. بالکل صحابہ بھی شامل ہیں. بالکل جی شامل ہے نا. نہیں سن لو، شامل ہے نا. سن تو لو میری، اس میں صحابہ بھی شامل ہیں. سن تو لو پہلے، چلے میری بات سن لو پہلے. میں تمہیں جو بتا رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کرو. ہر اہل ایمان، ہاں سن تو لو نا میرے پیارے. اچھا سزا جو ہوگی وہ اللہ طے کرے گا کہ تم طے کرو گے؟ اللہ طے کرے گا، ظاہر سی بات ہے. چلو ٹھیک ہے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اللہ ہی طے کرے گا. جی ہاں جی ٹھیک ہے، ہم تو کوئی ہے ہی نہیں. چلو ٹھیک ہے، جب اللہ فیصلہ کرے گا. تو ابے تو بھائی تم سوالوں کی دکانیں کیوں چلا رہے ہو؟ تمہارے سوال میں 50 بار سن چکا. اب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ خود، ہاں تو جواب دے رہا ہوں نا، سن تو لو جواب. جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم یہ، جیسا کہ تم نے ابھی سورۃ توبہ کی آیت پیش کر کے 103 شاید اس میں ذکر تھا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. ٹھیک ہے؟ نہیں معاف فرمائے گا نہیں، اس میں ہے رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. امید ہے، ناممکن نہیں ہے. ایک منٹ رک جاؤ ذرا. یہ اللہ فرما رہا ہے، سمجھے کہ اللہ انہیں، تم کہہ رہے ہو کہ یہ کنفرم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، ناممکن نہیں ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مہربان، یعنی کہ یہ معاف کر سکتا ہے. جی اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب سزا مل کر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ان کو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، سزا مل جائے. اچھا وہ سزا دنیا کی بھی ہو سکتی ہے، یہ تو مانتے ہو؟ آخرت میں ہوگی سزا. نہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کو سارے اعمال کی سزا دنیا میں ہی مل جائے؟ دنیا میں بھی مل سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے. ممکن ہے نا، کوئی کنفرم تو نہیں نا. ٹھیک ہے. اور سنو تو سمجھے، یہ بھی تم نے سنا ہوگا کہ مومن پر جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی چوٹ دکھ تکلیف اسے پہنچتی ہے تو اس کے ذریعے اس کے بہت سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے مانتے ہو ہے نا؟ تو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں جو دین اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں تو ان تکلیف کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں معاف نہیں فرمائی ہوں گی؟ بتاؤ مجھے. معافی فرمائیے. اب آپ میں کیا کہہ رہا ہوں میرے کو یہ بتا دو. اللہ تعالیٰ جب ہم جیسے ٹچے مچوں کی، ہماری کوئی اوقات نہیں صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے مقابلے میں، تو جب ہمیں چوٹ لگتی ہے تو ہمارے کئی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کئی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، یہ مطلب نہیں ہے یار. پھر وہی بات ہے، تم لوگ مجھے بات آؤ، جب گناہ معاف ہو گئے اور گناہ معاف ہو جا رہے ہیں. اچھا سنو، سارے ہوئے کہ کتنے ہوئے اس کا فیصلہ تم تو نہیں کرو گے نا، اللہ کرے گا نا. اللہ کرے گا نا. ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ پھر تم اللہ پر کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ میں تو اللہ پہ چھوڑا ہوں نا. نہیں اللہ تعالیٰ کو سزا بھی دے سکتا ہے آخرت میں. جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم ان قریب انہیں معاف فرما دیں گے، اب اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم انہیں معاف فرما دیں گے، تو تم کون ہوتے ہو اللہ کی معافی پر سوال اٹھانے والے؟ میرے کو یہ بتاؤ ذرا. میں تو اس بات پہ سوال ہی نہیں اٹھا رہا. پھر کیا سوال یہ کہہ رہا ہوں، ناممکن نہیں ہے کہ اللہ ان پر مہربان. میرے بھائی صاحب ناممکن نہیں ہے کا مطلب یہی ہوتا ہے. دیکھو ایک چیز دھیان رکھنا، جب بھی ہم، مطلب یہ ایک اصول کلام ہے کہ جب بھی ہم کسی نیگیٹو چیز کے ساتھ نیگیٹو ورڈ یوز کرتے ہیں، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کا مطلب یہ چیز ہوگی نہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور ایک ہوتا ہے ناممکن نہیں ہے، یعنی یہ چیز ناممکن نہیں ہے، یعنی کہ یہ چیز اللہ کے لیے بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے. اب سن لو ذرا. اچھا ایک منٹ جاؤ، صبر رکھو. اب دیکھو، تم نے جس صحابی کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے مشرکین کے پاس خط پہنچایا تھا کہ تم جو ہے میرے اور میرے پریوار کو چھوڑ دینا، اور انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول کی جو پلاننگ چل رہی تھی اس جنگ کی، اس کے بارے میں جو ہے وہ مشرکین کو خبر دی تھی. ٹھیک ہے، اس پر حضرت عمر ناراض ہوئے تھے اور آپ نے جو ہے اس کو سزا دینے کے لیے کہا تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا یہ جو واقعہ یہ جو حدیث ہے اس کا ذکر قرآن میں کہیں ہے کیا؟ یہ جو تم نے واقعہ بتایا نا، مجھے شاید مجھے کنفرم نہیں ہے. ہاں سمجھے، تبھی کہتے ہیں بابو جی علم دین سیکھو تو پورا سیکھو. یہ واقعہ میرے پیارے سنو، تمہاری باتوں کا سارا جواب اسی میں ہے. قرآن میں سورۃ ممتحنہ کی پہلی ہی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم. سمجھے، سورۃ ممتحنہ ہے، اسے کھول کر دیکھ لو. سمجھے، یہ انہیں صحابی کے بارے میں ہے.
وہی جو واقعہ ہے نا، وہ جو انہوں نے مشرکین کو خط پہنچایا تھا جنگ کے تعلق سے، یہ انہی کا واقعہ ہے، سمجھے؟ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ان صحابی کو جن کے بارے میں تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ معاذ اللہ انہوں نے مشرکین کے پاس خط پہنچائے، اس کی بنا پر تم ان کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مومن فرما رہا ہے، ایمان والے، تو میں تمہاری مانوں کہ اللہ کی مانوں؟ اب حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول حکم دو اس منافق کی گردن کاٹ دوں. تو مجھے یہ بتاؤ یار، جب اللہ فرما رہا ہے وہ مانو گے یا حضرت عمر کی بات کو زیادہ مانو گے؟ کر دی، لیکن اب اس سے کیا آپ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے نا، آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی صحابی سزا نہیں ملے گی، سیدھے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے سارے صحابہ؟ ہاں جی، اب آئے ہو تم اصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل، میں اصل سوال یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا مان رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سمجھے. اس سوال کا جواب میں نے پہلے بھی دیا تھا، میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تسلی سے سن لینا. دیکھو، صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کوئی نبی نہیں ہے، فرشتے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان سے خطا غلطیوں کا امکان ہے، ممکن ہے کہ ان سے غلطیاں ہو جائیں، اور بعض مقام پر جو ہے صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ جن کا ذکر جو ہے الگ الگ احادیث میں ملتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ تم بھی جانتے ہو، تم نے تھوڑی بہت حدیث پڑھی ہوں گی اور سنتے رہتے ہو، بالکل جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارا اہل سنت کا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، وہ دنیا سے جا چکا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس تعلق سے بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کے بارے میں برا مت بولو، یہ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ بھی سنو، یہ بھی حکم ہے کہ ارے بابو جی ٹوٹل یہ سمجھے بھائی جی، گالی مت دو کا مطلب کیا ہے؟ جو دنیا سے چلا گیا اس کو گالی مت دو، ٹھیک ہے؟ اور سنو یہ بھی ہے سمجھے جی کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا، اگر اپنے انجام کو پہنچ چکا، بالکل یہی ہے، اپنے انجام کو پہنچ چکا اس کو گالی مت دو. اچھا اب سنو ایک اور چیز سنو، جب ہم کسی بھی میت کو دفن کرتے ہیں یا کسی کو بھی غسل دلاتے ہیں، کفن دلاتے ہیں، تو اس وقت اگر اس سے کوئی اچھی چیز ظاہر ہو نا تو اس کا ذکر کرنے کا تو حکم ہے، لیکن اگر اس کے بدن سے بدبو آئے تو اس بدبو کا ذکر کرنے کا حکم ہمیں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے اموات کی صرف بڑائی کرنی ہے، صرف ان کی تعریفیں بیان کرنی ہے، ان کی برائیاں بیان نہیں کرنی ہے. جو حدیثیں آئی ہیں جو پہلی چیز یہ ہے کہ بخاری شریف عام انسانوں کے لیے لکھی ہی نہیں گئی ہے. اچھا، جو آئی ہیں غلطیاں بیان کی گئی ہیں، تو بخاری شریف عام انسانوں کے لیے لکھی نہیں گئی نا بھائی، عام انسانوں کے لیے وہ ہم بتا رہے ہیں تمہیں، سمجھے؟ دیکھو سنو، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ دیا جو حق چھپاتا ہے، ہاں تو حق چھپاتا ہے نا، ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے، ایک منٹ رکو، سنو ایک کام کرو، دیکھو میں نے کیا بولا، بخاری شریف ہو یا مسلم شریف ہو یا دیگر جو بھی کتب احادیث ہیں، سمجھے؟ یہ ان حدیثوں کا دروازہ عام لوگوں کے لیے کھولنا فتنہ کا باعث ہے. غلطی کر گئے امام، انہوں نے غلطی نہیں کری ہے، انہوں نے غلطی نہیں کری ہے، لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے پبلک کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں ہے، میں نے اپنے لیے بولا ہے، میں نے کیا بولا، عام عوام کے لیے جس کو عقیدے کے تعلق سے علم نہیں ہے اور وہ حدیثیں پڑھ کے کیا سے کیا نتیجہ نکال لے گی، جیسا کہ ہاں نتیجہ ایسے نکالتے ہیں کہ بخاری شریف ہو یا مسلم شریف ہو، سمجھے اس میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو کہ قرآن کے سراہتاً خلاف ہے، اور اس کو پڑھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری جھوٹی ہے، مسلم جھوٹی ہے، جیسے کہ منکر حدیث جو فتنہ ہے وہ بنا ہی اس بنا پر ہے کہ انہوں نے بخاری مسلم کی کئی ساری حدیثوں کو قرآن کے خلاف سمجھا اپنی کم عقلی کی بنا پر، اور ان لوگوں نے حدیث اور ان لوگوں نے ایک نیا فرقہ بنایا جس کو ہم کہتے ہیں منکر حدیث، یعنی کہ اہل قرآن، سمجھے؟ وہ تو غلط سمجھے مطلب، لیکن جو صحیح مطلب نکل رہا ہے اس کا کیا کریں گے آپ؟ تو میرے پیارے صحیح مطلب جو تم نکال نہیں، چھپانے والی کیا بات ہے؟ چھپانے والی کیا بات ہے؟ میرے کو یہ بتاؤ، مسلم کی حدیث ہے. اچھا مجھے بتاؤ، کیا ساری حدیثیں پڑھنا عوام کے لیے ضروری ہے؟ علم سیکھنا تو ضروری ہے، نہیں، کتنا علم سیکھنا ضروری ہے؟ دوسروں کو پہنچانا بھی ضروری ہے، کتنا علم سیکھنا ضروری ہے؟ ہو تو پہنچا دو میری طرف سے. میرے بھائی میرے کو بتاؤ کتنا علم سیکھنا ضروری ہے؟ کتنا علم سیکھنا ضروری ہے؟ کتنا سیکھنا ضروری ہے؟ جو اپنے وہ مسائل اخذ کر سکے، اتنا علم. بابو جی اخذ نہیں کر سکیں، اخذ کرنا الگ چیز ہوتی ہے، انسان کے لیے اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے وہ حرام حلال شرک بدعت کفر سمجھے سنت کا اور اپنے زندگی کے جو روزمرہ کے جو مسائل ہیں سمجھے ان مسائل کو کم سے کم ہر انسان ضرور سیکھے. اس سے زیادہ کا علم سیکھنا اس پر فرض نہیں ہے، لیکن سیکھ لے گا تو اس کے لیے بھلائی ہے. کہاں سے سیکھے گا؟ اچھا بہتر ہے، اگر سیکھ لے تو بہتر ہے. حرام تو نہیں ہے، حرام تو نہیں بولا، حرام تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے نا، کس نے بولا؟ تو پھر آپ کہہ رہے نا عوام نہیں پڑھ سکتی. میں نے یہ نہیں بولا، میں نے بولا یہ حدیثیں عوام کے لیے نہیں لکھی گئی ہے. عوام کے لیے اگر حدیثوں کا دروازہ کھولو گے سمجھے تو یہ جو ہے فتنے کا باعث بنتا ہے. جیسا کہ آج تم دیکھ ہی رہے ہو منکر حدیث جتنے پیدا ہو رہے ہیں، ایکس مسلم جتنے پیدا ہو رہے ہیں نا، وہ بخاری مسلم پڑھ کے ایکس مسلم بن رہے ہیں.
नहीं वो गलत नहीं बाबूजी उनका भी मानते कहाँ है, वो अल्लाह को नहीं मान रहे हैं। बाबूजी उनकी बात खत्म करो, वो अल्लाह को नहीं मान रहे हैं। नहीं वो मानते हैं, वो पहले बुखारी मुस्लिम पे रिसर्च करते हैं, जब बुखारी मुस्लिम उनके समझ नहीं आती ना, जब जाके बोलते हैं, कहते हैं यार दीन ही झूठा है हमारा माज़अल्लाह, समझे। इसीलिए इमाम बुखारी ने इसके तहत भी एक हदीस नकल की है बुखारी शरीफ में, समझे। उस हदीस को पढ़ना कि मौला अली ने फरमाया था कि वो लोगों के सामने वो बातें बयान करो जिसको वो लोग समझते हैं, समझे जी। और हजरत माज इब्न जबल से अल्लाह के रसूल ने एक खुशखबरी सुनाई, और हजरत माज इब्न जबल बोला कि अल्लाह के रसूल क्या ये बात मैं लोगों को बता दूं? अल्लाह के रसूल ने मना किया, नहीं ये बात लोगों को मत बताना, तुम क्या चाहते हो लोग इसी पर भरोसा करके बैठ जाए। तो ये बात तो भाई हदीसों से खुद साबित हो रही है कि हर चीज हर किसी को नहीं बताई जाती, उसके काम की चीज वो बताई जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात लिखते थे, तो किसी ने मना कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने भाई रुके क्यों लिखने से, हर बात लिखा करो, तो वो लिख लेते थे हर बात, ठीक है लिखी गई। और ये बुखारी मुस्लिम के जो तर्जुमे हुए हैं उर्दू में, जो आपको उलमा ने किए हैं और सब उलमा ने किए हैं, किसी ने आवाम को नहीं किया। मेरे भाई साहब उलमा को तो अरबी आती है ना, एक चीज सुनो, उलमा को तो अरबी आती है, जरूरत नहीं उर्दू की। सुनो ये बात तुम्हारी क्यों है? हाँ, उर्दू में तर्जुमे इसलिए करें हंजे कि ताकि आवाम जो है उलमा की रहनुमाई में हदीसों को समझ सके। लेकिन तुम्हारे फिरके ने तो भाई साहब सिरे से जो है उलमा को नकार दिया है कि उलमा है ही नहीं है, मौलवी है ही नहीं दुनिया में। अब आप उस हदीस का सीधा उल्टा मतलब लें तो कैसे मान लेंगे बात? मेरे भाई मुझे बताओ, एक हदीस के दो मतलब निकल रहे हैं। एक मतलब ऐसा है जो कि 1400 साल की पूरी, सुन तो लो, एक हदीस का एक मतलब ऐसा है जो 1400 साल की पूरी उम्मत मानती चली आई है, और एक हदीस का मतलब वो है जो सिर्फ तुम मान रहे हो। तो हम तुम्हारी मानेंगे अकेली की? नहीं बरेलवी को छोड़ दो। देखो मैंने क्या बोला है, अभी यहाँ पर तुम बरेलवी देवबंदी की बहस मत करो, ये बहस करोगे तो फिर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अभी तुमने क्या कहा जो तुम मानते हो, मैं क्या मानता हूँ? तुम यानी मिर्जा के फॉलोवर, लेंगे ना, मिर्जा के मतलब। अच्छा सुनो, देखो पहली चीज ये है कि उसूल हदीस है चाहे इल्म हदीस है, समझे, इसके अंदर तमाम मकातिब फिक्र का सिवाय शियाओं के उसूल हदीस में सब के सब ऑलमोस्ट मुत्तफिक है, समझे। इसीलिए जब भी कोई मसला आता है ना तो हम कभी भी